بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، انسان دنیا میں آ کر ہزار پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، لیکن دعا کو قبول کروانے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا۔ تو ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کر لیجئے، وہ اس طرح کہ ماہ رجب کے پہلے جمعے میں آپ پڑھ لیجئے ان 3 سورہ مبارکہ کو، اور دیکھیے کمال کہ حل خود نکلے گا، فراخی رزق ہوگی، غربت و افلاس سے چھٹکارا ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی، پریشانیاں اور دکھ آپ سے ایسے دور بھاگیں گے جیسے آپ سے خوف کھا رہے ہوں۔ آپ کی ترقی، آپ کی دکان میں برکت، آپ کے گھر میں پیسوں کی فراوانی، سب کچھ آج کے اس وظیفے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو مس مت کیجیے گا، ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے اس خاص عمل کو، اور علماء اہل سنت کے زیر سایہ ہم یہ عمل بتا رہے ہیں۔ تو سبسکرائب کر دیجیے فوراً ہمارے چینل سید الدین کارنر کو، اور ساتھ ہی اس کے بیل آئکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ میرے ساتھیوں، قرآن پاک کی 3 عظیم سورہ مبارکہ، جن میں سے ایک سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ فاتحہ، دوسری ہے سورہ اخلاص، اور تیسری سورہ مبارکہ ہے سورہ کوثر۔ جی ہاں، یہ 3 سورہ مبارکہ اپنی تاثیر میں وہ بہترین خصوصیات رکھتی ہیں کہ انسان ان کے ذریعے اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ وظیفہ آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی، پھر آگے جا کر انشاءاللہ ان کی جو فضیلتیں ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اس جگہ مصلی پر جائے نماز پر آپ بیٹھے رہیے، اپنے دل کو تمام الجھنوں سے پاک کر کے اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو، دل میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بسا کر آپ یہ عمل کیجیے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا دل ہر طرح کی برائی سے پاک ہو، آپ کی نیت صاف ہو، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں، اور اپنے دل میں سچی لگن، سچا یقین، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ شروع کریں گے۔ اول اور آخر 3 بار آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ 21 ٹائمز، پھر اس کے بعد سورہ کوثر آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص 41 بار یعنی 41 ٹائمز پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر سے آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اگر درود ابراہیمی آپ نہ پڑھ سکیں تو مختصر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی آپ پڑھیں، آگے پیچھے۔ اس کے بعد آپ دعا مانگیں، جھولی پھیلائیے، ہاتھ پھیلائیے، گڑ گڑائیے، عاجز بندے بنے۔ انشاءاللہ آپ کا عمل ابھی ختم نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، اور دیکھے گا کہ رزق کے، روزی کے دروازے کھلیں گے، ہر حاجت پوری ہوگی، دعا آپ کی قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ، اور جو بھی پریشانیاں ہیں آپ سے جڑی ہوئی، وہ پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل نہ صرف آپ کو ماہ رجب کے پہلے جمعے کے دن کرنا ہے، بلکہ اگر آپ پہلے جمعے کے دن نہ کر سکیں تو آپ باقی آنے والے جمعے میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سورہ فاتحہ عرش الہی کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ امام علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے، اور صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور یہ تو حدیث مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن خود ذاتی طور پر جن صاحب نے اس عمل کو کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ انہیں جسمانی طور پر کمزوری اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ آفس کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا، بتانے لگے
کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے آنکھیں بند کر کے سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر بسم اللہ شریف کے ساتھ 21 بار پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے ہی ان کا کام بن گیا، ان کی ساری مشکلیں دور ہو گئیں۔ مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورہ فاتحہ کا انہوں نے سہارا لیا، نہ صرف ان کے مسائل حل ہوئے بلکہ ان کی اولاد، ان کی زوجہ اور ان سے جڑے ہوئے تمام رشتہ داروں کے مسائل بھی حل ہو گئے۔ یہ تو سورہ فاتحہ کا ہم نے کمال آپ کو بتایا، اور سورہ کوثر کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کہ سورہ کوثر قرآن پاک کی عظیم سورہ ہے۔ اس کو قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن اپنے فوائد اور برکات کے لحاظ سے یہ بہت بھاری سورت ہے۔ چھوٹی سی سورت انتہائی کثیر فائدوں کی حامل ہے۔ اگر اس کو پڑھا جائے تو گناہ جتنے بھی ہوں سب اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اس کو روزانہ پڑھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرفرازی حاصل ہوتی ہے، حفاظت ملتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا کبھی بھی کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا، بیماری پریشانی اسے دور کر دی جاتی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ پاک غیب سے اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور نہ صرف یہ برکات اور فضیلتیں حاصل ہیں اس سورہ مبارکہ کو، بلکہ روحانی مقام بھی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو اس پیاری سی سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ تو غیبی خزانوں سے روزی اگر آپ چاہتے ہیں تو سورہ کوثر ضرور پڑھیے۔ اور کیا کہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، ابن عساکر کی حدیث مبارکہ ہے، امام علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ وہ سورہ اخلاص پوری سورت 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو اس دن کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے گا، اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس سورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو آپ نے دیکھا تینوں سورہ مبارکہ کے بارے میں مع حدیث کے میں نے بیان کیا ہے، تو آپ دیکھیے جب ان تینوں سورہ مبارکہ کو آپ جو میں نے مخصوص تعداد بتائی ہے ان مخصوص تعداد میں آپ پڑھیں گے تو آپ کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حیران کن آپ کو فوائد عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہر دلی مراد اور جائز خواہش پوری کرنے کا یہ نادر عمل ہے، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ رجب کے پہلے جمعے کے دن آپ یہ عمل ضرور کر لیجئے، خود بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ پڑھیں گے تو ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ فوراً اس عمل کو کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ سیدہ دین کارنر یہ وظائف خاص آپ کے لیے پیش کر رہا ہے، پوری جدوجہد کے ساتھ ہمارے علماء کی زیر نگرانی۔ تو آپ مس مت کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمیں ضرور بتائیے آپ کو مزید کون سے وظائف چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام